ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ رحم کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، اور جانوروں کا ذبح کرنا رحم کے خلاف نہیں، بلکہ ان کے حق میں اپنی موت مرنے سے ذبح ہو کر مرنا بہتر ہے۔ جو کل بتایا تھا نا کہ اگر جانوروں کو ذبح نہ کریں اور اپنی کھوپڑی لگائیں، ہر طرف گائے گائے نظر آئیں، اور پھر کہاں سے آپ تشریف لے جائیں گے کسی جگہ؟ تو ان کے چارے کے لیے پوری دنیا کا چارہ کافی نہیں ہوتا، اور پھر اپنے آپ موت مرتے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، وہ اذیت کی بہت سمجھ میں نہیں آتی جناب۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی ہے نا، کوئی آج کی تو نہیں ہے، اور تو نے تو نہیں بنایا جانور۔ آپ جیسے ہمدرد جتنے ہیں وہ گھاس پتے کھاؤ پورا سال، اور بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جناب۔ اور رہا یہ سوال کہ پھر انسان کو بھی ذبح کر دیا جایا کرے، ہر طرف سے حضرت مجدد کے جواب دیکھیں تاکہ آسانی سے مر جایا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نا امیدی کی حالت سے پہلے تو ذبح کرنا تو جانتے سمجھتے ہوئے قتل کرنا ہے، اور نا امیدی کا حالت کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے پھر اچھے ہو گئے۔ اور اگر یہ شبہ جانوروں میں بھی کیا جائے کہ ان کی نا امیدی کا انتظار نہیں کیا جاتا، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ کہ جانور اور انسان میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا تو باقی رہنا مقصود ہے، کیونکہ دنیا کی پیدائش سے وہی مقصود ہے، اس لیے ملائکہ کے موجود ہوتے ہوئے اس کو پیدا کیا گیا، بلکہ تمام مخلوق کے موجود ہونے کے بعد اس کو پیدا کیا گیا، کیونکہ نتیجہ اور مقصود تمام مقدمات کے بعد موجود ہوتا ہے، اس لیے انسان کی ذبح اور قتل کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ بہت لوگ ایسی حالت میں ذبح کر دیے جائیں گے جس کے بعد ان کے تندرست ہونے کی امید تھی، اور ذبح کرنے والوں کے نزدیک وہ نا امیدی کی حالت تھی۔ اور جانوروں کو باقی رکھنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے ذبح کرنے کی اجازت اس بنا پر دے دی گئی کہ ذبح ہو جانے میں ان کو راحت ہے، اور ذبح ہونے کے بعد ان کا گوشت وغیرہ انسان کے باقی رکھنے میں مفید ہے۔ جس کا بقا مقصود ہے، جانوروں کو اگر ذبح نہ کیا جائے اور یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو مردہ ہو کر اس کے گوشت وغیرہ میں زہر کا اثر پھیل جائے گا، اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو انسان کے بقا کا وسیلہ نہ بنے گا۔ عقل اور سمجھ سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جانوروں کا ذبح کرنا عقل کے موافق ہے۔ مذہب کے معترضین پر میری پوری طرح نظر نہیں، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے یہاں بھی یہ عمل تھا، مگر اس کی تحقیق نہیں کہ کب سے ترک ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی فلسفی نے مشورہ دیا ہوگا کہ گھی دودھ کے لیے ان کا باقی رکھنا چاہیے، باقی ہوگا تو گھی دودھ ملے گا نا اصلی بھائی۔